حسین کا ذکر وہ ذکر ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر اللہ کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر آدم کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر نوح کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر ابراہیم کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر اسماعیل کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر یونس اور عیسیٰ کا اور موسیٰ کا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مجلس عاشق ازائے حسین ایک ایسی عظیم درسگاہ ہے کہ یقیناً فرش حسین کا رشتہ ہے اور ہر چیز کا ذکر جو ہے وہ مجلس امام حسین سبا دینے پر بہرحال کیونکہ مجلس حسین بھی ہے اور یقیناً جو ہے آبادات مسلسل مجلس امام حسین السلام کر رہے ہیں اور یقیناً اس کے ثواب کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ آیات میں یہ ہے کہ جب حسین کے عزادار پہنچیں گے تو ان کے ہاتھوں میں ایک پوٹلی دی جائے گی اور وہ پوٹلی جو ہے وہ قیمتی موتیوں کی پوٹلی ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ جاؤ ان کی قیمت لگا کر کے آؤ۔ یقیناً میدان محشر سجا ہوگا، خریدار موجود ہوں گے، خریدار آدم ہوں گے، خریدار نوح ہوں گے، خریدار ابراہیم ہوں گے، خریدار اسماعیل ہوں گے، خریدار یوسف ہوں گے، خریدار موسیٰ اور عیسیٰ ہوں گے۔ یہ خریدار ہوں گے، بازار سجا ہوا ہوگا۔ یہ کوٹلی عزادار جب لے کر کے جائیں گے تو آدم کہیں گے ہم اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، نوح کہیں گے اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، ابراہیم کہیں گے اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، اسماعیل کہیں گے کہ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، موسیٰ اور عیسیٰ کہیں گے کہ ہم اس کی قیمت نہیں لگا سکتے۔ تو عزیزان محترم، سوال یہ ہوگا کہ پروردگار جب اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، کہیں نہیں دے سکتا، اس پوٹلی کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ تو آواز آئے گی اس پوٹلی کی قیمت اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ حسین کی قیمت، یہ ہے آنسوؤں کی قیمت۔ اور بہرحال کیونکہ ایک گفتگو اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی کبھی شروع کی مجلس میں نے مختصر سا ذکر اس آیت کریمہ کے حوالے سے کیا تھا، اس کا خلاصہ میں یوں عرض کروں کہ یقیناً جو ہے وہ پروردگار عالم جب بھی مومنین سے کوئی خطاب ہوتا ہے تو ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے،
اللہ مومنین سے ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے، کفار اور مشرکین کے لیے یہ کہتا ہے کہ میرے حبیب ان کفار سے یہ کہہ دو، ان مشرکوں سے یہ کہہ دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ ایسے ویسے کو منہ نہیں لگاتا، لہٰذا مومنین سے خطاب کرتا ہے۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اطاعت پروردگار یقیناً جو ہے، کیونکہ اطاعت پروردگار ایک واجب ہے اور ضروری ہے۔ اب اطاعت پروردگار پیغمبر بتائیں گے کہ پروردگار کی اطاعت کیسے کی جائے گی، رسول کی اطاعت ائمہ بتائیں گے، اولی امر بتائیں گے کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ کیسے کی جائے گی۔ تو اب یقیناً پیغمبر نے بتایا کہ اس پروردگار کی اگر اطاعت کرنی ہے تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، امر بالمعروف کرو، نہی عن منکر کرو، صلہ رحم کرو اور اسی کا خیال رکھو۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پیغمبر نے بتائیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس معبود کی، اس پروردگار کی عبادت کریں، تو عبادت کے لیے اس نے کہا کہ 4 رخ ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے۔ ان 4 میں سے 3 کو چھوڑ دو، ایک کو قبلہ بنا لو۔ ہم نے ایک کو قبلہ بنا لیا اور کھڑے ہو گئے۔ اب جب کھڑے ہو گئے تو کہا دیکھو جب کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں، بڑے کے پاس جاتے ہیں تو اس سے جو ہے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ اب ہم کھڑے ہو گئے، اب جب کھڑے ہو گئے تو پروردگار نے کہا یہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب ہم کھڑے ہونے کے بعد ہم نے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ کہا اس کا مطلب یہ ہے، ہاتھوں کا اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مجرم گرفتار ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، اب یہ گناہ نہیں کریں گے، اب یہ جرم نہیں کریں گے، اب جو ہے کسی کا خون نہیں بہائیں گے، اب کسی کا مرڈر نہیں کریں گے، کسی کو ہم قتل نہیں کریں گے۔ جب مجرم پکڑا جاتا ہے تو ہاتھوں کو اوپر کر دیتا ہے۔ بس اسی طریقے سے ہم بھی وہی مجرم ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ پروردگار اب نہ دنیا سے مطلب، نہ اہل و عیال سے مطلب، نہ گھر سے مطلب، نہ کھانے سے مطلب، نہ پانی سے مطلب، کسی چیز سے نہیں مطلب، اب ہم تیری بارگاہ میں آ گئے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میری بارگاہ میں آ گئے ہو تو کہنا کیا چاہتے ہو، باتیں کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا پروردگار دنیا کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ کسی سے باتیں کرنے جاتا ہے، کسی سے کوئی حاجت رکھتا ہے، کسی سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے فلاں کو یہ فائدہ پہنچایا، آپ نے فلاں کو یہ نوکری دے دی، آپ فلاں کے یہ کام آئے، یہ تمام تعریفیں کرتا ہے، تب اپنی حاجت رکھتا ہے، تب اپنی ضرورت بیان کرتا ہے۔ یہ دنیا کا مزاج ہے، لہذا ہم بھی تیری بارگاہ میں آ گئے، اب تیری بارگاہ میں آئے ہیں کیونکہ تو نے بتایا کہ ہماری بارگاہ میں آنے کے بعد ہم سے کس طرح باتیں کر۔ تو اب ہم نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس معبود کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کی ہم، اس کی تعریف جو عالمین کا رب، پوری توجہ چاہتا ہوں، عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پروردگار ہمیں تو ان مولویوں نے بہت ڈرا دیا تھا، مولویوں نے بہت دھمکا دیا تھا، مولویوں نے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا، جدھر دیکھو ادھر، جس گلی میں جاؤ اس گلی میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی اتنا خوفناک کر دیا تھا، اتنا ڈرا دیا تھا، اتنا دھمکا دیا تھا۔ پروردگار ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ان مولویوں نے ڈرا دیا تھا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لہٰذا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پتہ چلے گا کہ اس سے بڑا کوئی رحمان نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی رحیم بھی نہیں ہے۔ وہ جس طرح اپنے خاص بندوں کو بھی دیتا ہے اسی طریقے سے اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے۔ اگر وہ موسیٰ کو نوازتا ہے تو اسی طریقے سے فرعون کو بھی دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار تو فرعون کو دے رہا ہے تو اللہ نے یہی کہا کہ اے موسیٰ اگر وہ عبودیت سے پھر گیا ہے تو کیا میں بھی اپنی معبودیت سے پھر جاؤں؟ یہ اللہ کا رحم اور کرم ہے، وہ اپنے دوست کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے بندے ٹھیک ہے، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، اب کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مالک یوم الدین،
اب پوری ترجمے جتنے بھی ترجمے آپ دیکھنا چاہیں قرآن کے اٹھا کر کے دیکھ لیں، جتنے علماء سے ملنا چاہیں اتنے علماء سے مل لیں، جس کے پاس جانا چاہیں اس کے پاس چلے جائیں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو ملے گا وہ یہی ملے گا۔ ماشاءاللہ دو عالم دین موجود ہیں، بہرحال میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ ہماری بات کی جو ہے وہ تصدیق کریں گے اور تائید کریں گے پوری توجہ۔ مالک یوم الدین ترجمہ کیا لکھا گیا کہ قیامت کے دن کا مالک۔ ایک سلوات بھیجے جتنے بھی ترجمے اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی مفسرین قرآن مترجمین قرآن جن کے بھی ترجمے آپ اٹھا کر دیکھیں گے ہر جگہ یہی نیچے لکھا ہوا ملے گا، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک۔ اب سرکار تشریف فرما ہے، آپ بتائیں کہ دین کے معنی قیامت کے ہوتے ہیں؟ بھائی جو یہ ترجمہ لکھا مل رہا ہے کیا دین کے معنی قیامت کے ہوتے ہیں؟ نہیں، کہیں دین کے معنی قیامت کے نہیں۔ تو اس کا ترجمہ جو لکھا جا رہا ہے کہ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک، تو قیامت کا دن میں نے اپنے استاد محترم آیت اللہ محمود الحسن خان صاحب کو بلایا، ایک سوال ہے ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ بیٹا قیامت دن ہے، مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن کا مالک۔ تو اب اس کا مطلب اگر اس کا ترجمہ آپ یہ لیتے ہیں کہ دین کے معنی قیامت اگر آپ لے رہے ہیں تو اگر کوئی کافر ہمارا دین لے آیا تو کیا قیامت لے آیا؟ کوئی مشرک ہمارے دین پہ چلنے لگا تو کیا قیامت پہ چلنے لگا؟ ہمارا کوئی مشرک جو ہے دین پہ ہمارے دین پہ چلنے لگا تو کیا قیامت پہ چلنے لگا؟ بھائی اگر دین کے معنی یہ ہیں تو ہم نے کہا چلو علماؤں کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے گئے، سب نے یہی کہا کہ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک۔ ہم نے کہا چلو مفتیوں کے پاس قاضیوں کے پاس سب جگہ دوڑ لگا دی، لیکن کہیں کسی نے کوئی ترجمہ نہیں۔ ہم نے کہا چلو ہٹاؤ ولیوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں، شاید یہاں کچھ مل جائے۔ دیوا شریف سے لے کر کے کلیئر شریف اجمیر شریف اور سب جگہ ہوتے ہوئے، لیکن جب اجمیر شریف میں پہنچا تو وہاں ایک روائی لکھی ہوئی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا دین است حسین دی پناہ است حسین۔ ایک سلوات بھیجے لکھا تھا دین است حسین دی پناہ است حسین۔ حسین دین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ تو اب جیسے یہ پڑھا تو مجھے اس آیت کا ترجمہ مل گیا۔ اب اس آیت کا ترجمہ آپ یوں کریے، مالک یوم الحسین، یعنی جب قیامت ہوگی تو پروردگار عالم جو ہے وہاں پر سب کو جمع کرے گا۔ اب یہ مالک یوم الحسین یعنی یہ قیامت نہیں ہے بلکہ حسین کے دن ہے، حسین کا دن ہے، اور اس حسین کے دن کا مالک جو ہے وہ پروردگار عالم ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ بس جب حساب و کتاب ہوگا تو وہ مالک یوم الحسین یعنی حسین کے دن کا مالک، اس دن جو ہے جتنے حسینی ہوں گے انہیں جو ہے وہ جزا مل جائے گی، اور جتنے یزیدی ہوں گے انہیں سزا مل۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ اللہ نے کہا اچھا پر میرے بندے اب کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو ہم نے کہا پروردگار مالک یوم الدین کا معنی جو ہے وہ مل گیا۔ تو اس دن جب ساری دنیا حسین یہ منا رہی ہوگی اسی دن کا نام قیامت ہے، اسی دن کا نام قیامت ہے۔ کہا اب کیا کہنا چاہتا ہے؟ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا بندے کیسی مدد چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا پروردگار کے اہدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ دو ترجمے، ایک ترجمہ یہ کہ صراط المستقیم، صراط مستقیم پہ قائم رکھ، دوسرا ترجمہ صراط مستقیم دکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں صراط مستقیم پر قائم رکھ وہ الحمد ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ، اور جو کہتے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ آمین۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جب دیکھا نہیں تو مسجد تک گیا کیسے؟ جب دیکھا نہیں تو مصلی پہ کھڑا کیسے ہوا؟ جب دیکھا نہیں تو قبلہ رخ ہو کر کے نماز کیسے پڑھی؟ بھائی جب دیکھا نہیں تو اس کی جو ہے وہ تعریف اور حمد و ثنا جو ہے وہ کیسے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا ترجمہ یہ ہے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ راستہ دیکھا ہوا ہے، اس راستے پر قائم رکھ۔ اللہ نے کہا کہ کس راستے پر قائم رکھے؟ کس کا راستہ ہے؟ ہم نے کہا پروردگار یہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے کس کا؟ یہ تو تلاش کرو۔ اب بڑا مشکل مسئلہ
کہ بھائی یہ صراط مستقیم راستہ ہے تو کس کا راستہ ہے؟ بھائی اللہ کا راستہ اگر ہے تو اللہ کو چلتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ ایک سلوات بھیجے پر محمد۔ بھائی اگر یہ اللہ کا راستہ ہے تو بھائی اللہ کو کوئی دیکھا کہ اللہ اس راستے پہ گیا؟ کون سے راستے پر لا گیا؟ کوئی دیکھا؟ تو ہم نے کہا پروردگار یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ بھائی یہ صراط مستقیم جو اللہ کہہ رہا ہے، بھائی تم کہہ رہے ہو کہ صراط مستقیم پر قائم رہ، تو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ صراط مستقیم راستہ کس کا ہے، کون اس راستے پر چلا۔ اب بہت تلاش کرتا رہا، پورا قرآن کھنگال ڈالا کہ کہیں مل جائے کہ یہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے۔ بہت ڈھونڈتا رہا، علماء سے پوچھا، مولویوں سے پوچھا، ذاکروں سے پوچھا، خطیبوں سے پوچھا کہ حضور سرکار یہ بتائیں کہ یہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے۔ سب نے کہا صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ بھائی سیدھا راستہ ایک سلوات بھیجے پر محمد۔ بھائی سیدھا راستہ تو یہ سیدھا راستہ ہے کس کا؟ پوری توجہ۔ بہت پریشان رہا، تو جب بہت پریشان رہا تو اسی لفظ نے کہا کہ ہمیں غور سے دیکھ لے اور پتہ چل جائے گا کہ یہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے۔ اب جب ہم نے اس لفظ کو غور سے دیکھا تو اس میں دو لفظ تھے، الصراط المستقیم، الف لام صاد ر الف تو، الصراط المستقیم، الف لام میم سین تے قاف یہ میم، 6 حروف اس میں، 8 حروف اس میں، کتنے ہوئے؟ 14۔ تو اب سمجھے یہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ یہ 14 کا راستہ ہے۔ پروردگار ان 14 کے راستے پر قائم رکھ۔ ایک صلوات بھیجے پر یہ 14 کے راستے پر قائم رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، اور اس راستے سے بچا جس راستے پر جن پر تم کے راستے سے بچا جن پر تم نے اپنا غضب نازل کیا۔ بس عزیزان محترم، اللہ نے ہماری ان تمام باتوں کو سنا، سننے کے بعد کہا میرے بندے بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، یہ باتیں سیکھی کہاں سے، کس نے بتائیں، کس سے معلوم کی؟ ہم نے کہا پروردگار تیری وہ قرآن جو کتاب ہے یہ باتیں اس قرآن سے سیکھی۔ کہا یہی باتیں آتی ہیں اور بھی کچھ آتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں پروردگار اور بھی تھوڑا بہت آتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا سورہ اور پڑھ دیا۔ اب جب چھوٹا سا سورہ پڑھا تو اللہ نے جب ہماری ساری باتوں کو سن لیا تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو تھوڑا سا کم کر دیا، تھوڑا سا جھکا دیا، اور جھکانے کے بعد کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تمام تعریفیں اس معبود کے لیے جو سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے۔ اب عزیزان محترم، ہم جو ہے بڑے بڑے افسروں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے ادھیکاریوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایام اعزا کے حوالے سے آخر تک جو ہے مومنین لگے رہے، لوگ لگے رہے، یہ ڈی ایم ہے، یہ ایس پی ہے، یہ ایم پی ہے، یہ ایم ایل اے ہے، یہ فلاں ہے، یہ جمع ہے، اور لوگ دوڑتے رہے، چکر لگا رہے ہیں۔ عید کے بعد سے 2 مہینے ہو گئے، آج جواب ملے گا، کل جواب ملے گا، پرسوں جواب ملے گا، نرسوں جواب ملے گا۔ کیا ہوا کہ صاحب ابھی بزی ہیں، ابھی فلاں جگہ گئے، ابھی جمع جگہ گئے، ابھی جو ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، پہلے سے بتائیے اور یہ کریے وہ کریے۔ یہ دنیا کے ادھیکاری ہیں، یہ دنیا کے افسر ہیں، جہاں ایک ایک اپلیکیشن کا جواب سالوں نہیں آتا، ایک ایک درخواست کا جواب جو ہے وہ سالوں نہیں ملتا ہے۔ اتنی کوششیں 2.5 مہینے سے کی گئی، کوئی کہہ رہا تھا 2 محرم کو آ جائے گا، 2-3 محرم کو آ جائے گا، 4 محرم، 7 محرم، 9 محرم، ایک صلوات بھیجے پر محمد اب وہ فلاں سپریم کورٹ کا آرڈر آنا ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر آنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی افسر ہیں، یہ دنیاوی ادھیکاری ہیں جو سالوں ایک بات کو نہیں سنتے ہیں، لیکن وہ جو کائنات کا سب سے بڑا تھا۔ ہم کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اے میرے بندے میں نے تیری تمام باتوں کو سن لیا۔ اب جب اس نے ہماری ساری باتوں کو سنا، ہم نے اس کے احترام کے لیے، ہم نے اس کے اس حوصلہ افزائی کے لیے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ جیسے ہی سر کو سجدے میں رکھا تو کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اب بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ جیسے ہی اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا، ہم نے پھر سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، پھر اسی طریقے سے سورہ الحمد پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا، قنوت پڑھا، دعا مانگی، پھر اسی طریقے سے۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا میرے بندے تھک گیا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جا، آرام کر لے۔ اب جب ہم بیٹھے تو ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ سوائے تمہارے معبود کے کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے۔ اب جیسے اس نے کہا
जैसे ही हमने कहा उसने कहा कैसे मालूम कि हमारे अलावा कोई माबूद नहीं, हमारे अलावा कोई खुदा नहीं, हमारे अलावा कोई अल्लाह नहीं। किसने बताया तुम्हें कि हमारे अलावा कोई अल्लाह नहीं, हमारे अलावा कोई माबूद नहीं, हम ही खुदा हैं? तो हमने कहा परवरदिगार तेरे रसूल ने बताया। कहा जिस रसूल ने बताया उसका नाम लो। फौरन हमने कहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक सलवात भेजे अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने बताया उसका नाम मोहम्मद है, वो तेरा रसूल है, तेरा अब्द है। कहा ये बताओ हमारे मोहम्मद से मिले, मुसाफा किया, मुलाकात की, उसके बाद नसीहत को सुना, उसकी तकरीरों को सुना, उसके साथ बज़्म में बैठे, उसके साथ जंग में गए, उसके साथ मैदान में गए, उसके साथ जो है नमाज पढ़ी, उसके साथ रोज़ा रखा। हमने कहा परवरदिगार यही तो हमारी मजबूरी हुई कि हम उस ज़माने में नहीं आए, 1400 साल के बाद आए, वरना उस ज़माने में आते। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद 1400 साल के बाद आए, उसके ज़माने में आए नहीं, वरना परवरदिगार अगर हम होते तो क्या कहना था। रसूल के आगे पीछे रहते, रसूल के दाएं बाएं रहते, जहाँ रसूल जाते वहाँ उनके पीछे पीछे जाते। ये बहरहाल क्योंकि अफसोस यही है कि 1400 साल के बाद आए। अब वो अल्लाह बेहतर जानता है कि शायद यही मसलहत थी कि 1400 साल बाद आए, वरना उस ज़माने में होते तो शायद हम ही सबसे एक सलवार भेजा भागने वालों में शायद हम ही सबसे आगे होते। बहरहाल ये तो यहाँ लोग जो है वो बोल देते हैं कि हम होते तो ये कर लेते, हम होते वो कर लेते। आप ज़रा सोचें कि आधे घंटे की मजलिस में बैठना मुश्किल हो जाता है, करवटें बदलने लगते हैं। सलवार भेजे पर तो वहाँ होते तो मैदान गदीर का खुतबा कितनी देर सुनते। तो जो कजामे ली रसूल ने वो हमारी लोगों की होती, किसी और। सलवार भेजे पर मोहम्मद, सलवार भेजिए पर मोहम्मद। कम से कम हमारी आवाज़ ऐसी है तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोगों की आवाज़ तो बहरहाल। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद। ये छठी मजलिस है, सुबह 8 बजे से छठी मजलिस है, और कोई भी मजलिस जो है सलवात भेजे पर मोहम्मद। बहरहाल कम से कम इतना तो ख्याल किया करें कि भाई जो है कम से कम सलवात बड़ी राहत पहुँचाती है। सलवात जो है वो हमें ही नहीं बल्कि आप लोगों को भी रवायत मिली है। हमने कहा परवरदिगार तेरे अब्द ने बताया, तेरे माबूद तेरे रसूल ने बताया, मोहम्मद ने बताया था। ये बताओ जब मोहम्मद से मिले नहीं, मुसाफा किया नहीं, तो कैसे पता कि मोहम्मद हमारा अब्द भी है और रसूल भी। अब किसने बताया? हमने कहा कि उसकी आल ने बताया। तो उसकी आल से मुलाकात की, उसकी आल को देखा, हमने कहा नहीं था। तो कहा कैसे पता चला? कहा कि उसकी आल को जब देखा नहीं, मुलाकात नहीं की, कहा कैसे पता चला? तो हमने कहा कि उसकी आल को जो है वो क्योंकि बहरहाल उसकी आल ने जो है कहता है हमारे तक बात आई है, जो है हमने उसकी आल को माना था। ठीक है, आल ने बताया कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल भी है, अब्द भी है, तो उसके लिए क्या है? तो हमने फौरन सलवात पढ़ दी। एक बाबा से बुरा मुझे अखबारियों से और इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो शरीयत का हुक्म है, जो तशहुद है, यही एक असल तशहुद है जो बाकायदा तरीके से सिलसिला दर सिलसिला चला। बहरहाल यहाँ तक हमारी और अल्लाह की गुफ्तगू हो गई। अब यहाँ से पूरी तवज्जो चाहता हूँ, 5 से 7 मिनट का आपका वक्त लूँगा और रब्ते मसाइब और खत्म हुआ है। बावज़ बुलंद सलवात भेजें। ये मुख्तसर सी नमाज थी, ठीक है या नहीं? ये मुख्तसर सी नमाज थी जो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हो रही थी। फ़र्क ये था उस नमाज में, इस नमाज में कि उस नमाज में हम आगे रहते हैं, आप पीछे रहते हैं। इस नमाज में आप आगे हैं और हम आपके सामने हैं। बहरहाल अब यहाँ से पूरी गुफ्तगू और इंशाअल्लाह बाकायदा तरीके देखिए ये नमाज थी जो आप तक हमने पहुँचाया। लेकिन अब पूरी तवज्जो चाहता हूँ। देखिए एक चीज़ जो है, देखिए हर वजूद जो है उस वजूद के 4 वजूद होते हैं। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, हर वजूद जो है हर वजूद के 4 वजूद होते हैं। इन 4 में से एक काम का होता है, 3 बेकार होते हैं। हर वजूद के 4 वजूद होते हैं, लेकिन इन 4 वजूदों में एक वजूद काम का होता है, 3 जो है वो बेकार का होता है। किसी का
کام کا نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ چار وجود کون سے ہیں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ چار وجود یہ ہیں: وجود ملفوظی، وجود ذہنی، وجود مکتوبی اور وجود حقیقی۔ یہ چار وجود، ہر وجود کے چار وجود ہوتے ہیں: وجود ملفوظی، وجود ذہنی، وجود مکتوبی، وجود حقیقی۔ ان چار میں سے تینوں جو ہے وہ بیکار، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ایک وجود جو ہے وہ وجود حقیقی ہے، یہ وجود جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا۔ اب میں مثال سے بات کو واضح کر دوں۔ مثال کے طور پر یہ رومال ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس رومال کے چار وجود ہیں: وجود ذہنی، وجود ملفوظی، وجود مکتوبی، وجود حقیقی۔ مجھے پسینہ آیا، ذہن میں میں دن بھر سوچتا رہوں کہ ہرا رومال، کالا رومال، پیلا رومال، سفید رومال، سوچتا رہوں۔ آپ بتائیے پسینہ خشک ہوگا؟ نہیں خشک ہوگا۔ چلیے ایک کاپی لے لوں، ایک قلم لے لوں، یہ وجود ذہنی، کاپی قلم لے لوں اور اس پہ شروع سے لکھنا شروع کروں: رے واو میم الف لام، رومال 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 رومال، دن بھر لکھتا رہوں، پسینہ خشک ہوگا؟ نہیں خشک ہوگا۔ چلیے یہ ہو گیا وجود مکتوبی، وجود ملفوظی، وجود مکتوبی۔ اچھا زبان سے کہتے رہے، منبر پہ بیٹھ کر کے آپ لوگ صلوات پڑھتے رہے اور ہم رومال رومال کہتے رہے، صلوات پڑھیے گا بھی نہیں۔ اب ہم زبان سے رومال 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 کرتے رہے، یہی منبر پہ بیٹھ کے تو مولانا آپ لوگ کہیں مولانا صاحب آج خالی رومال ہے، ایک صلوات دے دیجیے۔ رومال کے علاوہ بھی مولانا کچھ ہمیں کہا بھائی پسینہ خشک کرنا ہے، 1 گھنٹے سے رومال رومال کر رہے ہیں، نہ آپ پسینہ خشک ہوا نہ تب تو کہا مولانا صاحب دن بھر آپ رکھتے رہیے گا مگر پسینہ خشک نہیں ہوا۔ ہم نے کہا پھر کیسے خشک ہوا؟ کہا مولانا صاحب ایک رومال کسی سے مانگ لیجیے، آپ کے پاس نہیں ہے، اس سے جو ہے پوچھ لیجیے تو پسینہ خشک ہو جائے گا۔ یہ ہے وجود حقیقی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ یہ ہے وجود حقیقی۔ بس اسی طرح سے نماز کے بھی 4 وجود ہیں: وجود مکتوبی، وجود ذہنی، وجود ملفوظی، وجود حقیقی۔ یہ 4 وجود جو ہے وہ نماز کے، جو دینیات کے کتاب میں نماز لکھی رہتی ہے، یہ وجود مکتوبی جو مسجد میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کا سورہ نام پڑھا، سورہ توحید پڑھا اور جو پڑھنا تھا وہ پڑھا، یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ وجود ملفوظی، جو ذہن میں سوچا کہ ایک آدمی کھڑا ہوگا، تکبیرۃ الاحرام کہے گا، سورہ پڑھے گا، قرات کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، قیام کرے گا، قعود کرے گا، یہ سب سوچ جو رہے ہیں ذہن میں، یہ وجود ذہنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دینیات میں لکھی یہ وجود مکتوبی، جو ذہن میں تصور گیا نماز کا یہ وجود ذہنی، جو زبان سے ہم نماز کہہ رہے ہیں یہ نماز، لوگ کہا نہیں کہ نماز پڑھنے جائیں، نماز پڑھنے جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ وجود ملفوظی، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں سورہ الحمد، قرات وغیرہ جو کرتے ہیں یہ وجود ملفوظی ہے۔ وجود حقیقی کیا ہے؟ تو پوری توجہ چاہتا ہوں، نماز کے وجود حقیقی ہے 3: ایک اللہ، ایک اس کا رسول اور ایک اہل بیت۔ ایک صلوات دے کے بر محمد۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، وجود حقیقی نماز کے 3۔ اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ بلائے تو جانا پڑے گا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہیں نمازی، اللہ ہے اصل نماز، اللہ اصل نماز ہے، لہذا اب وہ بلا رہا ہے تو اصل بلا رہا ہے، لہذا اصل جب بلا رہا ہے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا پڑے گا۔ اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ہیں نمازی، رسول ہے اصل نماز، لہذا اصل نماز اگر آواز دے تو ہمیں نماز توڑ کے جانا پڑے گا۔ بہت سے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، موقع نہیں ہے۔ پیغمبر نے ایک صحابی کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہا تھا 1 بار 2 بار 3 بار، اور اس کے بعد جب نماز پڑھ کے واپس آیا تو کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، تو پیغمبر نے فرمایا یہ بتاؤ نماز کس نے بتائی؟ نماز کس نے بتائی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے بتائی۔ کہا جب ہم نے بتائی تو ہم آواز دے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول ہے اصل نماز، ہم ہیں نمازی، لہذا رسول آواز دے تو نماز چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت اصل نماز کیسے ہے؟ تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اہل بیت کے گھرانے کا چھوٹا شہزادہ گھر سے نکلا، مسجد کی طرف چلا، مسجد میں کائنات کا رسول جو سید الانبیاء بھی ہے، صاحب معراج بھی ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، بھائی دین کی عبادتوں کی معراج کا نام ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ، اور سجدے میں صاحب معراج۔
भाई दीन का सुकून तमाम इबादतों की मेराज का नाम है नमाज। नमाज कबूल हो गई तो सारे अमाल कबूल, नमाज रद्द कर दी गई तो सारे अमाल रद्द कर दिए गए। भाई दीन की मेराज का नाम है नमाज, नमाज की मेराज है सजदा, सजदे में साहिबे मेराज। भाई अहले बैत असले नमाज कैसे, पूरी तवज्जो, सजदे में साहिबे मेराज। बस अजीजान मोहतरम, अहले बैत के घराने का छोटा शहजादा निकला और निकालने के बाद मस्जिद में असहाब की सबों को चीरता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ और रसूल के करीब पहुंचा। दुनिया देख रही थी, दुनिया देख रही थी कि शायद ये बच्चा जो जा रहा है रसूल के बगल में नमाज पढ़ने लगेगा, रसूल के बगल में नमाज पढ़ने लगेगा। लेकिन दुनिया ने देखा कि उस बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी बल्कि रसूल की पुश्त पे सवार हो गया। क्या कहें सुभान अल्लाह। रसूल की पुश्त पर सवार हो गया। और जब हुसैन सवार हुए तो मेरा दिल ये कहता है रसूल जब सवार हुए तो मुंह उधर करके नहीं बल्कि इधर एक सलवार भेजा। भाई तभी तो असहाब कह रहे थे कि हुसैन पुश्त पर, हुसैन पुश्त पर सजदे में। अच्छा जब हुसैन चले तो हुसैन के साथ साथ जिब्राइल चले। भाई हमारे और आपके यहाँ क्या होता है, बुजुर्ग अगर नमाज पढ़ रहे होते हैं और बच्चा शरारत करने लगता है और पुश्त पर सवार होने लगता है या बैठने लगता है तो हम क्या करते हैं, हम नमाजी को रोकते हैं या बच्चे को लेते हैं, यही तो करते हैं। भाई बच्चे को बोलने का बेटा ये नमाज पढ़े, जब नमाज पढ़ेंगे तो आ जाना, यही तो करते हैं। हमने भी यही सोचा कि जो जिब्राइल से उधर से चले जिब्राइल तो ये जो बच्चा जा रहा था तो हमने ये सोचा कि इस बच्चे को पुश्त से उठा लेंगे। लेकिन जिब्राइल ने पुश्त पर सवार होने वाले बच्चे से कुछ नहीं कहा बल्कि उस रसूल से कहा जो नमाज में था, हालत सजदा में था। कहा रसूल अल्लाह का हुक्म ये है बाद दुरूद व सलाम कि तब तक सजदे को एक सलवार भेजा उस वक्त तक सजदे को सर से नहीं उठाइए, सर को सजदे से नहीं उठाइएगा जब तक हुसैन पुश्त से उतर ना जाए। हमने कहा परवरदिगार ये क्या माजरा है कि बच्चे को रोकने के बजाय तू रसूल को रोक रहा है। कहा उसकी वजह ये है कि इस वक्त रसूल है नमाजी, रसूल है नमाजी और पुश्त पर असले नमाज है। भाई इस वक्त रसूल है नमाजी, पुश्त पर असले नमाज है। लिहाजा जब तक असले नमाज न उतर जाए तब तक सर को सजदे से ना उठाना। बस अजीजान मोहतरम, हमने तारीख में यही देखा कि जब उसूल के पहचाने का मौका आया तो फुरू ने अपने को कुर्बान कर दिया और जब फुरू पर कोई मसला आया तो उसूल ने अपने को कुर्बान कर दिया। बस अजीजान मोहतरम यही फ़र्क है, एक वजह है कि जब उसूल का मसला आया तो रसूल ने सर को सजदे में तूल दिया, सर को सजदे में तूल दे दिया। तो इस वजह से असले नमाज पुश्त पर एक दो मरतबा 70 मरतबा रसूल ने। और अगर हुसैन उस वक्त भी न उतरते तो रसूल और ना जाने कितनी मरतबा सुबहान अल्लाह कहते। और असहाब सर उठा उठा कर देख रहे थे कि हुसैन पुश्त रसूल पर सवार हैं। अब उन मुफ्तियों से पूछो जो ये फतवा देते हैं कि ताज़िया देखना ये है, अलम देखना ये है, उनसे ये पूछो कि जो असहाब इनके लिए क्या हुक्म है। तो अरे बड़ी मकबूल नमाज, इतनी अजीम नमाज रसूल के पीछे। तो हमने कहा ये जो सब उठा करके देख रहा बड़ी मकबूल। हमने कहा हुसैन को देख रहे हैं, कहा नहीं अब ये कबूल कोई नमाज पर हर्फ नहीं आएगा, फर्क नहीं। हमने कहा जब हुसैन को देखने से अल्लाह की नमाज नहीं बातिल हो जाती तो हुसैन की शबीर देखने से निकाह कैसे टूट सकता। बस अजीज़ान मोहतरम, बस तारीख ने जो बयान किया वो ये कि हुसैन पुश्त से उतरे, उतरने के बाद घर आए। माँ ने पूछा बेटा हुसैन कहाँ गया था? कहा मस्जिद गया था। कहा क्या हो रहा था? कहा नमाज पढ़ रही थी। कहा तूने क्या किया? कहा मैं नाना की पुश्त पर सवार हो गया। बस इतना कहना था कि शहजादी सारा पता बोलने लगे और कहा बेटा हुसैन तेरे पुश्त पर सवार होने से नाना को तकलीफ तो नहीं हुई होगी। तो एक मरतबा हुसैन के बचपन में अंगड़ाई ली और अंगड़ाई लेने के बाद कहा अम्मा अगर मेरे पुश्त पर सवार होने से नाना को तकलीफ हुई होगी। नाना ने सर सजदे में चाहे देर से उठाया मगर अम्मा ये हुसैन सर सजदे में बल्कि कातिल उठा कर ले जाए। बस अदादारों तसव्वुर करते हैं है कि
کہ حسین کی شہادت کے بعد حسین کا سر نوکے لگا. یقیناً آج 11 محرم اعتراض کی وہ تاریخ ہے جب اہل حرم قید ہو کر کے کوفے کی طرف جائے. اس عالم میں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، سر پہ چادر نہیں ہے، اونٹ کی برہنہ پشت ہے. بس اداکاروں 2 جملے اور ختم ہوا. یقیناً تاریخ میں ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ کربلا کے ارد گرد جو زمینیں پڑی ہوئی تھی، ایک عبداللہ نام کا شخص تھا. اس نے اپنے کھیت میں پانی لگا رکھا تھا. اس نے کیا دیکھا، 11 محرم کی رات کو دیکھا یہ کہ کربلا کی سمت سے کچھ نور جو ہے بلند ہو کر کے آسمان کی طرف جا رہا ہے. نور جو ہے وہ چھن چھن کے آسمان کی طرف جا رہا ہے. تو اب اس شخص نے کہا کہ آپ چلیں، اور چل کر صورتحال دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ نور چھن چھن کے کربلا سے آسمان، کربلا کی زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے. اور تصور شرط ہے دادا. وہ عبداللہ شخص جو ہے عبداللہ نام کا، وہ چلا، اور چلنے کے بعد جب مقتل میں پہنچا تو عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا، کچھ متعدد لاشیں ہیں جو گھوڑوں کی ٹانکوں سے پامال ہیں. ان میں سے ایک نورانی لاش ہے جس سے نور چھن چھن کے آسمان کی طرف جا رہا ہے. وہ ایک مرتبہ غور سے دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد زار و فتاق ہونے لگتا ہے، اور کہتا ہے شاید یہ کوئی میرے عیسیٰ سے بھی افضل ہے جس کے مرنے کے بعد بھی نور آسمان کی طرف چھن چھن کے جا رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی ہم غور سے لاشوں کو دیکھ رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے. بس وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے شیر کو دیکھا تو ذہن میں یہ تصور گیا کہ اب تک یہ لاشیں محفوظ تھیں، اور یہ شیر ان لاشوں کی بے حرمتی کرے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں شیر کے خوف سے ایک جھاڑی کے پیچھے جا کر کے چھپ گیا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ شیر ان لاشوں کی بے حرمتی کرے گا. وہ کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ وہ شیر آیا تو آنے کے بعد اس نے لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی، بلکہ وہ نورانی لاش جو تھی اس کا طواف کرنا شروع کیا. اس کا طواف کرنے لگا. 7 چکر لگانے کے بعد اس نورانی لاش کے قدموں پہ سر پٹک پٹک کے مر گیا. اجرکم اللہ آزاد. اور تصور شرط ہے، انشاءاللہ بہت گریا کریے گا. بس ایک مرتبہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ شیر مر گیا تو میں جھاڑی کے باہر آیا، اور آنے کے بعد اس نورانی لاش کے قریب گیا، اور جانے کے بعد کہا السلام علیک یا ایھا المقتول. یہ قتل ہونے والے، خدا کے واسطے 2 باتیں بتا. ایک یہ بتا کہ تو کون ہے، دوسرے یہ بتا کہ یہ شیر کون تھا. بس ایک مرتبہ اس کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، جواب سلام آیا، اور اس کے بعد آواز آئی عبداللہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں فاطمہ کا لال حسین، میں علی کا لاڈلا حسین، میں رسول کا نواسا حسین. کہا جیسے ہی یہ آواز آئی میں نے کہا مولا حسین کیا عباس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، کیا آپ نے عباس کی مدد نہیں کی؟ بس جیسے ہی یہ کہا کہ اس کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی عبداللہ عباس کو گلا نہ دو، جب تک میرا عباس زندہ تھا کسی میں مجال نہیں تھی جو میری طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیتا. اے عباس میرا پورا بھرا گھر اجڑ گیا. اے عباس ایک دن میں 71 لاشیں ہم نے اٹھائے. بس جیسے ہی یہ آواز سنی عبداللہ نے، ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا مولا یہ شیر کون ہے؟ ایک مرتبہ آواز آئی عبداللہ یہ شیر میرے بچپن کا ساتھی ہے، ابو الحارث ہے. بچپن میں نے اسے مدینے میں پالا تھا. کچھ لوگوں نے میرے نانا سے شکایت کی تھی کہ ہمیں حسین کے شیر سے ڈر لگتا ہے، تو میں نے شیر کو یہ کہہ کے آزاد کر دیا تھا اے ابو الحارث جا اور کربلا کے جنگل میں قیام رکھنا. ایک وقت وہ آئے گا جب میری اماں فضہ، میری بیٹی سکینہ مجھے مدد کے لیے بلائے گی. اے عبداللہ جب میری لاش کی پامالی کا وقت آیا تو میری اماں فضہ اور میری بیٹی سکینہ نے آواز دی اے ابو الحارث آ اور اپنے آقا کی لاش کی حفاظت فرما. لیکن اے عبداللہ ابو الحارث جب آیا ہے تو میری لاش گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہو چکی تھی. اے عبداللہ میں نے ابو الحارث سے کہا تھا کہ دن میں زینب کے ساتھ رہنا، رات میں آ کر کے مجھے احوال بتانا کہ میری زینب کہیں گھبرائی تو نہیں، کہیں پریشان تو نہیں ہوئی، کہیں بددعا کے لیے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. کہا عبداللہ نے کہا مولا پھر آج یہ شیر آ کر کے مر کیوں گیا؟ آواز آئی عبداللہ اس وقت میری بہن زینب کوفے کے بازار میں ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، کوئی ڈھیلے مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آگ برسا رہا ہے. اے عبداللہ ابو الحارث سے منظر برداشت نہیں ہوا، آ کر کے قدموں پہ سر پٹک کر کے یہ کہہ کے مر گیا اے حسین تو جانے، تیری بہن زینب جانے، امت کا ستم مجھ سے نہیں.
علامات اللہ القوم الظالمین سے عالم الذین سلام و جامع القلبون پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں اس وبا اس بیماری کا خاتمہ فرما پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں جتنے مومنین مومنات حج و زیارات کے مشتاق میں حج و زیارات سے مستفیض فرما پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں امام کے ضمون مقاتل فرما ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین